نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آج کا جو عنوان ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، ختم نبوت تاریخ اور کردار کے حوالے سے. آیت مبارک اس کے لیے میں نے تلاوت کی ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور سب نبیوں سے پیچھے آنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شہر کا علم رکھتا ہے. یہ ختم نبوت کی اصل آیت ہے. اس آیت کا ایک بہت بڑا ماضی ہے، وہ میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک غلام آزاد کر کے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. اس کا نام تھا زید بن حارثہ. لوگ اس کو زید محمد کے نام سے پکارتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم البالغ للفراش، بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو اس بات کی ضمانت فرما دیں کہ یہ زید بن محمد رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ زید بن محمد نہیں ہے، اس کو زید بن حارثہ کا. اس وقت عرب میں یہ قانون اور دستور ہوتا تھا کہ جو بندہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا تو اس کے اوپر وہی قوانین چلتے تھے جو سگے بیٹے کے اوپر ہوتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، پھر یہ جب بڑے ہوئے جوان ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا. اب یہ کیونکہ خود نسلی طور پر وہ غلام تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تھی، آزاد تھی، انہیں اپنے نسل پر بڑا فخر تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو انہوں نے انکار کر. اس میں یہ میں مسئلہ واضح کرتا چلوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مشورہ کر بات کرے تو اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے چاہے تو مان لے چاہے تو انکار. اس کے انکار سے اس کے ایمان اور دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کی آیت مبارک نازل فرمائی جس میں حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ کا ذکر تھا. فلما قضى زید منها وطرا، جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب سے فرمایا پہلے مشورہ کر تھا، اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ حضرت زید سے نکاح کرو. اب جب حکم آ گیا تو نکاح کرنا فرض ہو. تو انہوں نے نکاح کر لیا، لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کوئی قلبی میلان نہیں تھا. وہ غلام تھے اور یہ آزاد تھے اور بڑی متقیہ پرہیزگار خاتون تھی. اب وہ جو ایک غلامی اور آزادی کی وجہ سے فرق تھا اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے حضور میری بات نہیں مانتی، جھگڑتی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میں اس کو آزاد کر. آپ فرماتے نہیں، عورت ٹیٹ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ، لیکن حالات سازگار نہ ہوئے، مزید بگڑے. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو طلاق دی. اب وہ عدت گزارنے کے لیے چلی. جب عدت گزار لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب عدت ختم ہوئی تو حضرت زید ہی کو بلایا اور فرمایا بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے آپ کا نکاح امام الانبیاء سے فرمایا۔ اب یہ وہ واحد خاتون ہے جن کا ظاہری نکاح نہیں ہے، اور یہ اس بات پہ فخر بھی کرتی تھی تمام امہات پر کہ تم لوگوں کے نکاح لوگوں نے پڑھائے اور میرا نکاح رب کائنات نے خود پڑھا۔ اور یہ بڑی باعزت اور باکردار خاتون تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری وفات کے بعد ہم سے سب سے زیادہ جلدی وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہو۔ اب امہات المومنین اپنے ہاتھوں کو دوسروں کے ہاتھوں کے ساتھ ناپ کے دیکھتی ہیں کہ کس کا ہاتھ ہوگا، تو فیصلہ نہیں ہوگا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہماری حضور بیوی زینب بنت جحش کا وصال، تو پھر بیوی عائشہ صدیقہ کو یہ خیال آیا کہ وہ جو آپ کا فرمان تھا نا وہ ظاہری ہاتھ کے لمبے ہونے کا معنی نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس سے مراد یہ تھی کہ جو زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہے وہ مجھ سے ملے گی۔ تو یہ بڑا صدقہ کرنے والی خاتون تھی، بڑی نیک متقیہ پرہیزگار تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو عرب میں ایک شور پیدا ہوا، وہ کہنے کہ دیکھو جی یہ نبی آخر الزمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی اپنی شریعت ہے، اپنے قوانین ہیں، اور آج انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارک نازل فرمائی کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ جب باپ نہیں ہے، جب ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے تو پھر بہو کی سے آ گئی۔ تو جب وہ لے پالک ہے، اس کی بیوی کا ضابطہ وہ نہیں بن سکتا جو سگے بیٹے کی بیوی کا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولے بیٹے حضرت زید کی بیوی سے نکاح کرنا بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس آیت مبارک کو نازل کیا، فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ہاں بلکہ رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں سے پیچھے آنے والے۔ اب یہ لفظ ہے جس کے اوپر ختم نبوت کا دار و مدار ہے۔ اللہ فرماتا ہے خاتم النبیین۔ بہت سے لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے پیچھے آنے والے ہیں، عام نبوت کا اختتام فرماتے ہیں۔ ایک بندہ بھی پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم بنوتوی، اس نے تعزیر الناس میں پھر یہ معنی نکالا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اس نے یہ معنی کیا تو جو نبوت کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا اس نے چھلانگ لگا، تو اس غلام احمد قادیانی اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے کیا دیا تو ہم نے دعویٰ کر دیا۔ اس نے یہ دروازہ کھولا۔ آج کے یہ جو 19ویں صدی ہے اور 18ویں صدی ہے، اس میں دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا دروازہ قاسم نوتوی نے تعزیر الناس میں کھولا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کا یہ دعویٰ کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں فرق پیدا نہیں کرتا۔ لیکن نہیں فرق پیدا کرتا تو لہٰذا پھر اس نے اعلان کر دیا۔ لیکن اسی پس منظر میں ہم نے یہ بات بھی دیکھنی ہے کہ کیا یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کیا، یا اس سے پہلے بھی اور کئی شخص ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کے لیے میں کنز العمال کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ روایت نمبر ہے 38337 اور 38376 نمبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعۃ حتی یخرج 30 دجالون کذابون کل یزعم انہ نبی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں 30 جھوٹے دجال کذاب لوگ پیدا نہیں ہوں گے، اور وہ پیدا ہوں گے یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یہ بات بتا رہی ہے کہ
آپ کے بعد قیامت تک 30 جھوٹے دجال کذاب لوگ نبوت کا دعویٰ کریں، 30 جھوٹے دجال کذاب لوگ نبوت کا دعویٰ کریں، اور یہ دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہرہ زمانہ حیات ہی سے شروع ہوا۔ صاف بن سیاد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا آدمی، اور اس کی شکل بھی دجال سے ملتی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں نبی ہونے کا دعوے دار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے سامنے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تجھے یہ دعوت دوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو میری دعوت قبول کرے؟ تو کہنے لگا اگر میں آپ کو دعوت دوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ میری دعوت قبول کریں گے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کا نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے 3 سوالات ہیں، اگر تو نے اس کے جواب دیے تو پھر میں دیکھوں گا تو کون۔ اس میں سے آپ نے ایک سوال یہ کیا کہ میرے دل میں تیرے لیے کیا، میرے دل میں تیرے لیے کیا؟ تو کہنے لگا آپ کے دل میں میرے لیے دکھ ہے، دکھ دار خواب۔ اس کا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ دکھ یہ مخفف ہے سورۃ الدخان۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الدخان کی آیت اس کے بارے میں اپنے دل میں پڑھ رہے تھے۔ اب پھر اس کے اوپر کلام کیا محدثین نے، سرکار دل میں پڑھ رہے اور اس کی نگاہ کیسے چلی؟ امام الانبیاء کے دل پہ قدرت پانا یہ تو کسی کے پاس کی بات ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات جان رہا ہے، کیا وجہ تھی؟ مانتے ہیں کہ دل کی بات اس لیے جان رہا تھا کہ اس وقت آیت مبارک ایک فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہا تھا کہ آپ اپنے دل میں اس کے بارے میں یہ آیت رکھیں۔ تو شیطان نے آیت سن کر اس کو بتا دیا کہ سرکار کے دل میں تیرے لیے یہ، ورنہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نبی کے دل پہ قبضہ کرنا اور ان کے دل کی بات کو جاننا کسی انسان کی طاقت کا کام نہیں ہے۔ تو وہ شیطان کی شیطانی تھی، اس نے آیت بتا دی اس کو، اس نے جان لیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ دجال ہے، اور اس نے دعویٰ بھی کیا۔ اب صحابہ میں یہ اعتراض وارد ہوتا تھا کہ صحابہ نے جب اپنے سامنے ایک بندے کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے دیکھا اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نابالغ تھا، اور نابالغ کا کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا۔ نابالغ ہونے کی وجہ سے شریعت مطالعہ کے قوانین اور ضوابط اس پر نہیں لگتے تھے، اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس کو قتل نہیں کیا۔ پھر یہ جب جوان ہوا تو ایک قافلے کے ساتھ یہ حج کرنے کے لیے گیا، اس میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ کلام کیا، وہ جانتے تھے کہ سرکار نے اس کے بارے میں خدشات کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس سے گفتگو کرتے ہیں کہ کہتا ہے یار دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں، اب تم خود بتاؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینے میں نہیں آئے گا، میں مدینے میں پیدا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس کی شادی نہیں ہوگی، اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ میری شادی بھی ہوئی ہے، میری اولاد بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد حرام میں نہیں جائے گا، میں تمہارے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی النسل ہوگا اور میں سچا مسلمان ہوں، میں سرکار کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تم کہتے ہو میں دجال ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ دل میں ایک دم حسن ناز ہوئی کہ واقعی کیا بات تو ایسے ہے، بات تو ایسی ہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں نہیں آئے گا، دجال یہودی نسل ہوگا، اس کی اولاد کوئی نہیں ہوگی، جبکہ تینوں باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، نہ یہ یہودی نسل ہے، نہ یہ مکہ مدینہ کے باہر کبھی گیا، ہمیشہ اسی میں رہا، اور اس کی اولاد بھی ہے، پھر یہ دجال کیسے ہو سکتی؟ ماتی تھوڑی دیر سفر اس کے ساتھ کیا تو وہ دل کے خدشات ختم ہو گئے، کہنے لگا کوئی نہیں، اگر کبھی ہمیں موقع ملا دجال بننے کا تو ہم بن جائیں۔ تو کہنے لگے کہ پھر میرے دل کو اطمینان ہوا کہ سرکار کی بات واقعی اعلیٰ درجے کی بات ہے، کہ آپ اس کے دل کے جو خدشات پیدا ہونے والے تھے نا اس سے بھی آگاہ تھے کہ اگر اس کو کبھی دجال بننے کا موقع ملا نا تو یہ دجال بنے۔
تو یہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ زمانہ حیات میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا طلحہ اسد۔ یہ پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان کو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ میں مرتد ہو گئے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ ایک دفعہ دین بدل لیتا ہے، ایک دفعہ دین بدل لیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کافر ہونا اتنی بڑی سزا ہے، اگر وہ صحابی رسول بھی ہو اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا ہو اور آپ کی معیت میں بھی رہا ہو، آپ کے زمانہ میں بھی رہا ہو، اس پر صحابیت کا اطلاق بھی ہوتا ہو، پھر وہ مرتد ہو جائے اور مرتد ہونے کے بعد اپنے زمانہ ارتداد میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے کا اختتام پایا، آپ کا وصال ہو گیا، پھر دوبارہ مسلمان ہو تو اس کو صحابی کہنا جائز نہیں، وہ صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ صحابیت کا منصب اس نے اپنے ارتداد کی وجہ سے کھو دیا تھا۔ یہ واحد آدمی ہے کہ جو مرتد ہوا، صحابیت کا منصب اس نے گوایا، کافر ہوا، نبوت کا مدعی بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو دوبارہ توفیق اسلام دی۔ یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت میں دوبارہ مسلمان، یہ وہ واحد آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد دوبارہ اسلام قبول کیا، لیکن ہم اس کو صحابی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ صحابیت کا جو اعزاز تھا وہ اس نے کھو دیا۔ پھر ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانہ میں تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی کے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی سے یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ لوگ مدعی نبوت تھے۔ تو یہ تیسرا آدمی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زہرا زمانہ حیات میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور بڑا چلاک آدمی، دوسرے معنوں میں یہ زرداری تھا، بڑا ہوشیار تھا کہ سارے سیاستدانوں کو اس نے نیچے گرا دیا۔ اب یہ کیا کرتا تھا؟ بڑا ہوشیار تھا، یہ اپنے قافلے کے ساتھ آیا، اور قافلے والوں سے کہا کہ تم جاؤ سرکار کی زیارت کے لیے، میں سامان کی حفاظت کروں۔ اب جب قافلے والے سرکار کی زیارت کے لیے گئے، کچھ مسلمان ہوئے، کچھ نے اسلام قبول کیا، واپس آ گئے۔ پھر اس نے کہا تم زیارت کر رہے ہو، اب میں جاؤں گی، اب تم قافلے کے پاس۔ یہ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ حضور اگر آپ مجھے اپنی نبوت میں سے کچھ حصہ عطا کر دیں، مجھے اپنا نائب بنا دیں، تو میں اسلام قبول کروں۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے اس وقت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی، آپ نے فرمایا میں یہ ہاتھ میں بڑی چھڑی نہیں تجھے دوں گا، نبوت تو بڑی دور کی بات ہے، تو اس چھڑی کا بھی حال نہیں، میں تجھے چھڑی دے دوں، تو نبوت مانگ گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کو سن کر اس کو یقین ہوا کہ کچھ نہیں کرتا، چلا گیا، اس نے اسلام نے قبول کی۔ اب جب اپنے قبیلہ میں گیا، اس نے جا کر اپنے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا اور سرکار نے مجھے اپنی نبوت میں حصے دار بنایا۔ اب اس نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا، اور پھر اس دعوے کی بنیاد پر اس نے اپنی سلطنت قائم کی، اور لاکھوں آدمی اس نے اپنے عقیدے اور ایمان کے ساتھ جوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہوا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر اس کے خلاف اعلان جہاد کی، اور اس کو مسلمہ کذاب کے خلاف جب آپ نے جنگ کی تو اس میں 700 حفاظ کرام شہید ہوئے، 700 حفاظ کرام شہید۔ جتنی بھی مسلمانوں کی فورس تھی، 2 بندوں کے علاوہ، ابو بکر صدیق کے علاوہ اور سیدنا عمر بن خطاب کے علاوہ، ساری فورس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی کام میں لگا دی کہ جتنے بندے مسلمہ کذاب کے ساتھ ہیں سب کو حاصل جہنم کر۔ اور یہ بات قانون اور ضابطہ مسلمانوں کو دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے یا آپ کی نبوت کے اوپر ہاتھ ڈالے، اس کے لیے معافی ہوئی۔
اس کا صرف اور صرف ایک ہی انجام ہے، اس کو واسطے جہنم ہے۔ تو یہ کوئی 20 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دورہ خلافت سے لے کر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ صاف بن سیار سے یہ کام شروع ہوا اور موجودہ دور میں یوسف قذاب پر یہ کام ختم ہوا، لیکن کیونکہ ابھی قیامت نہیں آئی، قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق 30 بندوں نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، 30 بندوں نے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بابت یہ بات ارشاد فرمائی کہ سلاسونہ دجالون کذابون، کہ وہ 30 ہوں گے، دجال ہوں گے اور 30 کے 30 جھوٹے ہوں گے۔ ابھی فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک اپنے دل میں یہی گمان کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی، جبکہ بخاری شریف میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث نمبر 3553 میں، اور امام مسلم میں مسلم شریف میں 2286 میں، سنن الکبریٰ للبیہقی میں حدیث نمبر 11422 میں، اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 4779۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی مثال اس طرح پیش کی کہ نبوت ایک محل ہے، انبیاء آتے گئے، وہ محل مکمل ہوتا گیا، اس کی سجاوٹ ہوتی گئی، اس میں بہترین نقش و نگار ہوا، ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، تو لوگ اس محل کو دیکھتے اور کہتے کاش یہ اینٹ بھی لگی ہوتی تو محل کتنا خوبصورت ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دنیا میں آئے، ہماری تشریف آوری ہوئی، ہم وہ اینٹ تھے جو اس جگہ لگ گئے اور نبوت کا محل پورا ہو، نبوت کا محل پورا ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک۔ ایک دوسری روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد نے اس کو 4252 نمبر پر لکھا ہے، امام مسلم نے 2889 نمبر پر لکھا ہے، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے 2202 نمبر پر لکھا ہے، ابن ماجہ نے 3952 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، اور امام بخاری نے 7121 نمبر پر اس حدیث کو لکھا۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین لپیٹ دی، مجھے زمین کا مشرق بھی دکھایا، مغرب بھی دکھایا، اور میں نے دیکھا کہ میری نبوت میں 30 جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا اللہ کا نبی میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کلمات۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت آپ کی خدمت میں میں پیش کرتا ہوں جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم بنایا، مجھے جوامع الکلم بنایا، یعنی جامع کلام کی عطا فرمائی، میں لفظ تھوڑے کہتا ہوں مانا اس کا بہت بڑا ہوتا ہے۔ دوسری بات، اللہ نے روب سے میری مدد کی۔ روب سے مدد کرنا اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے میری قبر کی زیارت کے لیے یا میری زیارت کے لیے چلتا ہے تو جو ہی اپنے گھر سے نکلتا ہے، ابھی میرے گھر سے میری مسجد سے 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کے دل میں میرا روب ڈال دیتا ہے، اس کا دل روب میں آ جاتا ہے کہ میں آج بہت بڑے دربار میں جا رہا ہوں، اس کا دل روب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ فضیلت اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو دی۔ تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ پہلی امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں ہوتا، وہ جو بھی مال غنیمت جگہوں سے ملتا اس کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا جاتا، آگ آ کے اس کو جلا دینا۔ سرکار فرماتے جب ہم آئے اللہ نے مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کیا۔ چوتھی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہماری آمد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ساری مسجد کو، اس ساری زمین کو مسجد بنا دیا اور اس کی مٹی کو طیب و طاہر بنا دیا۔ پانچویں بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ان کو بستیوں کے لیے، علاقوں کے لیے، شہروں کے لیے نبی بنا کر بھیجا،
اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اور چھٹی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نبوت کا اختتام فرمایا. ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری میں یہ حدیث 4416 نمبر پر، مسلم میں 2404 نمبر پر، ترمذی میں 3731 نمبر پر، معجم الکبیر طبرانی میں 6927 نمبر پر، اور مصنف عبدالرزاق میں 9745 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا ہمارے بستر پر لیٹ جاؤ. عرض کی حضور آپ ہمیں اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے. آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کر کے جا رہا ہوں جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ جب وہ طور پر گئے تو اپنی قوم کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے. میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں تو میں اپنی قوم کے پاس تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی. یا آپ نے حضرت علی کو تاکیدن فرمایا کہ کہیں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرح ہوں تو وہ نبی تھے، ان کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا انتظام اللہ نے ہمیشہ انبیاء کے پاس رکھا. ان کی قوموں کا انتظام اور انسلام اور روحانی انبیاء چلاتے تھے. میں جب ہماری باری آئی اللہ تعالیٰ نے ہم پر نبوت کا اختتام فرما دیا. ہم نے اپنے زمانہ میں نبوت کے نظام کو چلایا، پھر نبوت ختم ہو گئی. اب اس کے بعد ہمارے خلفاء اس نظام کو چلائیں. ہمارے خلفاء اس نظام کو اس حدیث میں بیان کر دیا کہ نبوت ختم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ اس روایت کو بیان کرنے والے امام مسلم نے 855 نمبر میں اور امام ترمذی علیہ رحمہ نے 2272 نمبر پہ اس حدیث مبارک کو فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے ہم پر رسالت اور نبوت دونوں کو ختم فرما دیا. ہمارے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. اب یہ باتیں بڑی واضح ہیں کہ سرکار یہ فرما رہی ہے کہ ہمارے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. پھر اس کے بعد کوئی بندہ اپنی کتاب میں یہ کلمہ لکھ دیتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذلی یا ضمنی نبی آ جائے تو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ سرکار کی حدیث پہ ڈاکو ہے. کہ سرکار واضح فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نبوت بھی ختم ہو گئی، میرے بعد تو رسالت بھی ختم ہو گئی. یہ وہ لوگ تھے جو انگریزوں کے ایجنٹ تھے اور انہوں نے انگریزوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے، ان سے تعاون حاصل کرنے کے لیے ایسے تراجم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ہاتھ ڈالنے والا دروازہ کھولا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بات قطعی ہے کوئی ذلی اور ضمنی نبی نہیں آ سکتا، کوئی سرکار کے بنانے سے بھی نبی نہیں بن سکتا. آپ نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی، لو کانا نبی شو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکانا عمر ہو تو عمر نبی ہوتا. جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب جیسا انسان نبی نہیں ہوا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا بیٹا نبی ہوتا. اب آپ کے بعد نبی ہونا کوئی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سارے بیٹوں کو بچپنے کے عالم میں فوت کر دیا اور اس میں اس آیت کی تصدیق بھی ملتی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہو. تو آپ کے ہاں تو 4 بیٹے پیدا ہو گئے تو کیا آپ ان کے باپ ہیں؟ اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں جب بچہ بالغ نہیں ہوتا اس کو طفل کہا، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے پھر اس پر رجل کا اطلاق. اللہ نے یہاں بات بڑے شاندار اعتبار سے فرمائی کہ احد من الرجال، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. جب وہ مردانگی کی عمر کو نہیں پہنچے، طفولیت میں ان کا وصال ہو گیا، بچپنے میں ان کا وصال ہو گیا، تو وہ یہ بات کہنے کے بالکل حق بجانے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے تو باپ تھے لیکن کسی جوان مرد کے باپ نہیں تھے. اس
آیت کے اس استدلال سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھی موجود تھے. طیب، طاہر، ابراہیم اور قاسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، اور ان میں سے 3 بیٹے حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن انور سے پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ یہ ماریہ بنتیہ رضی اللہ عنہ کے بطن انور سے پیدا ہوئے، اور یہ بچوں میں سب سے زیادہ عمر والے تھے، اور ان کی عمر بوقت وصال 18 ماہ تھی. 18 مہینے انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری، باقی آپ کے بیٹے اس سے پہلے وصال کر ہوئے. آپ کا یہ فرمانا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرے بیٹے نبی ہوتے، تو واقعی ایسا تھا، لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا تھا، اسی لیے بچپن ہی میں آپ کے بیٹوں کا وصال ہو گیا، تاکہ اگر وہ زندہ رہتے تو نبوت کا حق تھا، لیکن آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی راستہ باقی رکھا ہی نہیں جو نبوت کا دعویٰ کر سکے. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ دعویٰ کر سکتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن آپ نہیں. آپ آواز فرما رہے تھے تو ایک بندہ آیا، آپ نے اس کو دیکھا تو دیکھ کر اس کی کیفیت کو ملاحظہ فرمایا. آپ ہمارے لگے ہماری مجلس میں ایسے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھے تو اللہ کے گھر میں، لیکن ان کی آنکھوں سے ابھی تک برائی کے اثرات چپک رہے. تو وہ بندہ کہنے لگا حضور آپ کے اوپر بیٹھنا چاہیے، آپ کے پاس موقع تھا کہہ رہے کہ ہاں میرے اوپر بیٹھا. آپ نے فرمایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہو گیا. اس کے بعد اگر کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے تو اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، ایمان والے کی فراست نظر سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. تو میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انوار و تجلیات سے دیکھ کر یہ بتایا کہ ہمارے مجلس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بیٹھے تو اللہ کے گھر پہ ہوئے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں سے ابھی تک برائی کے اثرات چمک رہے ہیں. تو یہ کوئی 20 کے قریب بندے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے اس محل میں داخل ہونے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اور سارے جھوٹے دجال کذاب ہیں. ان میں سے ایک بندے کو اللہ نے دوبارہ یہ توفیق دی کہ وہ مسلمان ہوا، باقی کوئی خودکشی کر کے مرا، کسی کو پھانسی دی گئی، کسی کو قتل کیا گیا، اور کوئی ایسی تبڑی موت، ذلت کی موت مرا کہ جب وہ مرا تو اپنا ہی پخانا وہ کھا رہا، جس طرح کے مرزا غلام احمد کھاتے ہیں. اور آج کے دور میں اس کا فتنہ بہت زیادہ عروج پر چلا کہ اس کے ماننے والے اپنے آپ کو احمدی، اپنے آپ کو مرزائی اور دوسرے ناموں کے ساتھ موسوم کر کے مسلمانوں کے اندر چھپ کر تیزی سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے، لالچ دیتے ہیں مسلمانوں کو مال کا، مسلمانوں کو کاروبار کا، مسلمانوں کو بینک بیلنس کا، کوٹھیوں کا لالچ دے دیا، اور نکاح کا لالچ دے کر ان کو اسلام سے نکال کر مسیحیت میں ڈال دیا. اس کے بعد میں کچھ تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس زمانے میں جس میں اس کا فتنہ ابھی جاری ہے ہم اس کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں. ہندوستان میں گرداسپور کا علاقہ ہے، یہ اس کا رہنے والا ہے، اس گرداسپور میں قادیان جگہ ہے، اس کا یہ رہنے والا ہندوستان میں پیدا ہوا اور اپنے وقت کا بڑا علم والا انسان ہے، اپنے وقت کا. اور یاد رکھیے جتنے بھی لوگوں نے دنیا میں فتنے پیدا کیے وہ جاہل نہیں ہیں، پہلے انہوں نے علوم و فنون حاصل کی. اسی لیے میرے ایک بڑے عزیز ساتھی تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے اکثر کہ جب مولوی لائن سے گر جاتا ہے تو پھر اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں، اس لیے اس نے سارا کچھ پڑھا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کون سی آیت کیسے پڑھو گے. تو یہ جتنے بھی فتنے نبوت کے بارے میں پیدا ہوئے یہ جاہل نہیں تھے، ان سے کوئی علم والے تھے، اور اگر علم والے نہ ہوتے تو اس میدان میں کودتے کیسے. علم والے تھے لیکن علم ان کو گمراہی کی طرف لے گئے. تو یہ علم والا آدمی تھا، پہلے عیسائیوں سے مناظرے کرتا تھا، پھر اس کو پتہ چلا میری بڑی عزت ہے، اور انگریزوں کو اس جیسے کمینے آدمی کی ضرورت تھی جو بک جاتا تھا، پیسے کا پجاری تھا، تو پیسے کا لالچ لے کر ادھر سے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ یہ کیا
کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے دعویٰ کر دیا. اس نے کہا جب کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں سرکار کی نبوت کا حصے دار ہوں. اس نے درجہ بدرجہ یہ دعوے. پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, پھر اس کے بعد اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا, اور اس نے اپنی کتاب میں بڑی ہی خیر معقولی سی بات لکھی ہے کہ انسان اس کو پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا. کہتا ہے کہ میں مریم تھا, مجھ سے عیسیٰ پیدا ہوا تو میں عیسیٰ ہوں. ایسا بیوقوف آدمی کہ نہ تو اس کو اردو کے کلمات بیان کرنے آتے ہیں اور نہ اس کو یہ پتا ہے کہ تھی اور تھا کا فرق کیا ہے, اور نہ اس کو یہ پتا ہے کہ جب عورت کسی بچے کی ولادت کرتی ہے تو وہ ایک کے بعد دو ہو جاتے ہیں. ایک عورت کا وجود ہوتا ہے, ایک مرد کا وجود ہوتا ہے, اس بچے کا جو دنیا میں آتا ہے. کہتا ہے میں مریم تھا, مجھ سے عیسیٰ پیدا ہوا تو میں عیسیٰ ہوا. تو وہ مریم کدھر گئی, وہ مریم کدھر گئی جس سے اس میں پیدا ہوا. تو یہ اس قسم کی سوچ کا مالک تھا. پہلے اس نے اپنے علم سے مسلمانوں کے دلوں میں جگہ بنائی, پھر اس نے مجددیت کا دعویٰ کیا, پھر اس نے مہدیت کا دعویٰ کیا, اور پھر اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کہا میں اللہ کا نبی ہوں. اور پھر اس نے جتنے انبیاء تھے ان کی شانوں میں وہ غلیظ کلمات کہے کہ جو کلمات شاید اس سے پہلے کسی نے نہیں بتا سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس نے توہین کی, موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی, عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی, قرآن کو گالیوں کی کتاب اس نے اتنا غلیظ قسم کا. اور جب اس نے مہدیت کا دعویٰ کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں مہدی, اب مہدی کے بارے میں تو حدیث میں موجود تھا کہ وہ جامع مسجد دمشق میں اترے, ایک مینار پہ اترے گے, مشرقی جانب کا وہ مینار ہوگا, دو کپڑوں میں اتریں گے, پیلے رنگ کے کپڑے ہوں گے, چادر ہوگی, کارپٹ ہوگی, اس میں یہ اتریں گے, مینارے پہ آ جائیں گے, مینارے سے سیڑھی لگا کے ان کو زمین پہ اتارا جائے گا اور وہ جامع مسجد دمشق میں نماز پڑھائیں گے. آئیں گے, نماز نہیں پڑھائیں گے اس لیے کہ اس مسجد میں پہلے سے امام مہدی موجود ہوں گے. امام مہدی ان کو دعوت دیں گے آپ نماز پڑھائیں, آپ نماز پڑھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری امت کی عزت افزائی کے لیے نماز نہیں پڑھائیں گے بلکہ امام مہدی سے فرمائیں گے آپ نماز پڑھائیں, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھیں. فرمایا کہ امت کی عزت افزائی کہ اللہ کے نبی پیچھے نماز پڑھیں اور آپ کا سرکار کا اوپر کے آگے نماز پڑھیں. اچھا, اس میں بڑے سوالات ہیں جن میں سے کچھ ضروری ہے جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. ایک مرزئی یوٹیوب پہ تقریر کر رہا ہوں اور کہتا ہے دیکھو وہابی کہتے ہیں سنی کافر, سنی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہے, دیوبندی کہتے ہیں سنی کافر, سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یہ وہ سوال کرتا ہے, سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, فلاں کافر ہے, فلاں کافر ہے, فلاں کافر ہے. اور جب ہماری باری آتی ہے سب مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہم کافر کہتے ہیں. کہتا ہے دیکھو ہم اگر مسلمان ہیں تو پھر کون مسلمان؟ اسے پوچھا بھائی تم کیسے مسلمان؟ ہاں مسلمانوں کا عقیدہ ہے, مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مسلمان نہیں یہ عقیدہ رکھتا کہ کوئی دوسرا نبی آئے. پھر ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تو کیا وہ نبی نہیں؟ کیا وہ نبی نہیں؟ یہ یوٹیوب پر مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے وہ سوال کہتا ہے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہوں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نبی ہوں گے, ان کے آنے سے سرکار کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو مرزا صاحب کے آنے سے کون سا فرق پڑتا؟ اور لوگ کہتے ہیں آج بابا جو کیا بات, کیا دلیل دی آپ نے؟ واقعی ایسا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ نبی ہوں گے. حالانکہ اسلام کا یہ عقیدہ نہیں, لوگوں کو مل جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, نبی ضرور ہوں گے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس کو پڑھا ہی نہیں کسی نے. آپ فرما رہے ہیں میرے بعد اللہ کوئی نیا نبی دنیا میں مبعوث نہیں فرمائے, کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا. مبعوث ہونے کا معنی ہے کسی نبی کی ولادت نہیں ہوگی, کسی نبی کی ولادت. یہ جو نبی آئیں گے یہ تو پہلے سے دنیا میں پیدا ہو چکے تھے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نیا نبی مبعوث نہیں ہوگا، اس کی ولادت نہیں ہوگی، یہ پیدا ہو چکے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اب یہ دوبارہ زمین پر آئیں گے، مبعوث نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تبلیغ نہیں کریں گے، سرکار کے امتی ہونے کی حیثیت سے تبلیغ کریں گے، سرکار کے امتی ہونے، ان کی نبوت برقرار ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور ضابطہ ہے، جب وہ کسی نبی کو نبی بنا دیتا ہے پھر کبھی اس سے نبوت سبب نہیں کرتا، جب جس کو اس نے ایک بار نبوت کا تاج پہنا دیا پھر نبوت کا تاج اتارتا نہیں ہے۔ مومن کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے، ولی کی ولایت ختم ہو سکتی ہے، صحابیت کی صحابیت ختم ہو سکتی ہے، نبی کی نبوت ختم نہیں ہو سکتی۔ ایمان والے کے ایمان کو زوال ہے، صحابی کے صحابیت کو زوال ہے، اور ولی کی ولایت کو زوال ہے، نبی کی نبوت کو زوال نہیں ہے۔ جو نبی بن گیا، جس کو اللہ نے نبوت کا تاج دے دیا، وہ نبی ہے، کبھی اس کی نبوت ختم نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے نبی، ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہوگی، وہ شریعت محمدی کی تبلیغ کے لیے آئے گی۔ اس کی دلیل ہمارے مفسرین کرام نے اس طرح بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسائل سیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لیتے رہے، اور قرب قیامت میں ان سیکھے ہوئے مسائل کو آ کے لوگوں کو سکھائے، اور نبی کسی سے سیکھتا نہیں، نبی کسی سے سیکھتا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا معنی یہ ہے کہ ان کی اپنی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق دنیا میں تبلیغ کرنے کے لیے آئیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے پیچھے نماز پڑھے۔ اب اس نے دعویٰ تو یہ کر دیا کہ میں مسیح ابن مریم، اور دعوے پہ پھر اس نے دلیلیں کیا دی تھی، یہ دمشق تو کبھی گیا نہیں تھا، اس نے اپنے قادیان میں گرداسپور میں مینارہ بنا لیا اور اس کا رنگ کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں اس مینارے کو پاگل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے دین چھینتا ہے تو دوسرے سے بھی چھین لیتے، پھر وہ ایسی تامک توڑ باتیں کرتا ہے اور ایسی بے وقوفانہ باتیں کرتا ہے۔ اب اس نے پھر نئے نئے رنگ دکھائے، نئے نئے رنگ دکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کیا فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس سال دنیا میں تشریف لائیں گے جس سال چاند گرہن لگے، جس سال چاند گرہن، اور یہ بڑی شاندار حدیث ہے، چاند گرہن ہوگا، اور چاند گرہن کب ہوگا؟ پہلی تاریخ۔ اس کون سی تاریخ ہو؟ پہلی تاریخ۔ پوری تاریخ اسلام نکال کے دیکھ لیں، کئی بار چاند گرہن ہوئے لیکن پہلی تاریخ کو کبھی چاند گرہن ہوئے۔ اور سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق جس سال عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنا ہوگا، اس مہینے میں جو چاند طلوع ہوگا وہ پہلے دن اتنا موٹا ہوگا جتنا 14 کا چاند ہوگا، تبھی تو اس کو چاند گرہن لگے گا۔ جو پہلے دن میں ہلال اگا ہے وہ تو اتنا باریک سا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر گرہن لگے تو نظر نہیں آتا، اس لیے تو وہ خود نہیں نظر آ رہا، وہ پہلی تاریخ میں اتنا موٹا ہوگا جتنا 14 کا چاند ہوتا ہے، اور اتنی دیر آسمان کے اوپر رہے گا جتنی دیر اس کے اوپر گرہن لگ جائے۔ اس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، اور اس نے یہ جو دعویٰ کیا نا کہ میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آئیں گے جب دجال اپنی تباہی پھیلا چکا ہو، ابھی تو دجال آئے، وہ آخری دجال جو قیامت کی سب سے آخری نشانی ہوگا، وہ دجال تو آئے، اور وہ دجال اتنا خطرناک ہے، اتنا خوفناک اس کا حملہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر نبی علیہ السلام نے خود اور اپنی قوم کو اس دجال سے پناہ مانگنے کی خواہش ہے۔ وہ اتنا خوفناک دجال، وہ آ چکا ہوگا، اپنی وہ تباہی پھیلا چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہوا میں قوت ہوگی، وہ ایسے پھونک ماریں گے، اور پھونک اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں پھیلا دے گا، اس ہوا کو پوری دنیا میں لے جائے گا، جہاں دجال موجود ہوگا پھونک اس کو لگے گی، وہ ایسے پگھلے گا جیسے نمک پہ پانی ڈالو تو نمک پگھل جائے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد
خنزیر پکڑیں گے، خنزیر، ایک خنزیر کو پکڑ کر آپ اس کے گلے پہ چھری چلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دنیا میں جتنے خنزیر ہوں گے سب کے گلوں پہ چھری چل جائے گی، خنزیر کا علاج ختم ہو جائے گا۔ آج بھی خنزیر موجود ہے، آج بھی یہ دعویٰ اس نے کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں، تو خنزیر کو اس میں ختم نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو جزیہ ٹیکس ختم ہو گیا۔ ہم پر تو ہر روز نیا ٹیکس لگ جاتا ہے، آج 17% بجلی کا ٹیکس لگ گیا، آج اتنے فیصد بجلی بڑھ گئی، آج فلاں ٹیکس لگ گیا، آج فلاں ٹیکس لگ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے سارے ٹیکس ختم ہو گئے، اس لیے کہ زمین اپنے خزانے نکال کے باہر رکھ دے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد زمین اپنے خزانے نکال کے باہر رکھ دے گی۔ لوگ، ہر آدمی کے پاس کھانے پینے کی اتنی اشیاء ہوگی کہ ہر آدمی زکوٰۃ دینے کے قابل ہوگا، ہر آدمی زکوٰۃ دینا چاہے گا، لینے والا کائنات میں کوئی موجود نہیں، اتنا وافر مال و دولت اللہ تعالیٰ پیدا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام صلیب ختم کر دیں۔ صلیب وہ نشان ہے جو عیسائی آج بنا کے رکھتے ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پھانسی دی گئی، حالانکہ وہ نشان غلط ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس نشان کو ختم کریں گے تو پھر جا کے دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی نکاح فرمائیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے جائیں گے، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرماتے سچے نبی کی یہ دلیل ہے، سچے نبی کی یہ دلیل ہے کہ جہاں اس کا وصال ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے۔ اور اگر مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی تھا تو لیٹرین میں اس کی موت واقع ہوئی، پخانہ کھاتے ہوئے یہ مرا، تو وہاں پر اس کی قبر بننی چاہیے تھی، اس کو اٹھا کے وہاں سے وہ قادیان لے گئے اور وہاں جا کر اس کی قبر بنی۔ جبکہ سچے نبی کی یہ دلیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جہاں اس کا وصال ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بن گئی ہے، وہیں اس کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کر رہے ہوں گے، جب مقام خاص پہ پہنچیں گے تو وہاں آپ کی روح شریف قبض کی جائے گی اور وہیں آپ کا مزار بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے میں جگہ موجود ہے، تو یہ سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس نے یہ جناب مجددیت کا دعویٰ کیا، مہدیت کا دعویٰ کیا، مسیحیت کا دعویٰ کیا، پھر اس نے محمدیت کا دعویٰ کیا کہ میں محمد رسول اللہ، اور اس نے یہ دعوے کیے، اور پھر اس کی عقل اتنی مفلوج ہو گئی کہ یہ اپنی جیب میں ایک طرف گڑ رکھتا تھا کھانے کے لیے، میٹھا کھانے کا اس کو شوق تھا، دوسری طرف یہ ٹوانی رکھتا تھا، پھٹوانی، کیا رکھتا تھا؟ پھٹوانی۔ اس نے کیا کریں گے یہ پھیلا ہو سکتے ہیں، اور اس کو اس نے کاغذ میں لپیٹا ہوتا تھا، کیا کرتا؟ گڑ کھا لیتا اور پھٹوانی کے ساتھ استنجا کرتے، پھر اس کو لپیٹ کے دے پہ رکھتے، اگلی بار گڑ سے استنجا کر دیتا اور پھٹوانی کھا لیتا۔ اتنا غلیظ قسم کا، پلید قسم کا یہ بندہ تھا، اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر۔ لوگ کیسے پاگل ہیں اس جیسے کو ماننے کے لیے، نبی ماننے کے لیے، اس جیسے کو۔ اس میں قصور لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر، جس کو کہا جاتا ہے نا غیر مستقل مزاج لوگوں کے ایمان کا، انہوں نے دین حاصل نہیں کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مطالعہ نہیں کیا، صرف پیسے کی لالچ میں، دنیاوی نعمتوں کے حصول میں وہ اپنا ایمان بیچ کے قادیان ہو گئے۔ تو یہ یاد رکھیے، قادیانی مرتد ہے، واجب القتل ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ قانون پاکستان میں غلطی کی وجہ سے مولانا عبدالستار نیازی نے اور مولانا شاہ احمد نورانی نے اب تک کوشش کی کہ ان کو مرتد قرار دیا جائے، جس کے نتیجے میں مولانا عبدالستار نیازی کو 1974 میں سزائے موت بھی ہوئی، لیکن بعد میں حکومت کے بدل جانے کی وجہ سے ان کی اس موت کو آزادی میں بدل دیا گیا۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی اہل سنت والجماعت کے علماء، مولانا عبدالستار خان نیازی نے اور مولانا شاہ احمد نورانی نے، کہ آئین میں اس بات کا اضافہ کروا دیا جائے کہ قادیانی مرتد ہے، لیکن حکومت میں جو قادیانیوں کے مشتڈے اور ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ کام نہیں ہونے دیا، اور قادیانیوں کو اقلیت بنا کر، غیر مسلم بنا کر ان کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔ اب آئین پاکستان میں
تو یہ اقلیت میں شمار ہوتی ہے، ان کے قانون کی حفاظت کرنا یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے، لیکن اسلام میں یہ جہاں نظر آئے وہاں واجب القتل ہے، اس لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، قانون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ اس کو موت دے دی جائے۔ اس لیے کہ جب فتح مکہ ہوا تو لوگ یہ سناتے ہیں کہ فتح مکہ پہ کوئی قتل نہیں ہوا، ایسی بات نہیں۔ 6 بندے جو بیت اللہ کے خلاف کے نیچے تھے، جو امن کی جگہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف کعبہ کے نیچے سے نکال کر ان کو قتل کروایا اور بتایا کہ جو گستاخی اور